بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی تو وہ آئی تھی، پانکیس جلی سانولی سلونی لڑکی، جس نے ابھی نئے نئے خواب اپنی آنکھوں میں بسانے شروع کیے تھے۔ ان خوابوں نے اس کی رنگین تتلیوں جیسی آنکھوں کا حسن اور بھی بڑھا دیا تھا، مگر وہ آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب کسی نے اسے تسلی کے دو بول نہ کہے تو اس نے گلے میں دوپٹہ کس کر خودکشی کی کوشش کی۔ وہ 15 برس کی ناسمجھ لڑکی تھی، بہت پاکیزہ اور معصوم صورت، مگر وہ آج تک زندگی کو کس رخ سے دیکھ رہی تھی؟ ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی جو اس کے سراپا کو جلا رہی تھی۔ وہ کہاں پناہ تلاش کرتی، کسی سائبان تلے جا کر کھڑی ہوتی۔ ماں باپ جو مضبوط سائبان ہوتے ہیں مر چکے تھے۔ باجی خدا کی قسم میرا کوئی قصور نہیں، میں کوئی بری لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے تو کبھی تصور میں بھی کسی غلط بات کے بارے میں نہیں سوچا، مگر خدا جانے کیوں لوگ مجھ سے برائی کی توقع کرتے ہیں۔ شاید وہ اپنی غلط سوچوں کا پر تو مجھ میں دیکھتے ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر سوچا کہ جب یہ معصوم اتنی بری نہیں تو کیوں اس کو برا سمجھا گیا ہے؟ جس نے ابھی زندگی کا شعور بھی اچھی طرح حاصل نہیں کیا، جس نے ابھی زندگی کا اصل چہرہ نہیں دیکھا، اس کے لیے ابھی سے حیات اس قدر تلخ کیسے ہو گئی کہ ہر جانب نفرت کی گھٹائیں اس کی جانب بڑھنے لگی؟ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خود اس بے خبر کے علم میں بھی نہیں۔ یہ لڑکی میرے پاس حواس باختہ آئی تھی، خدا جانے کس موڑ پر اس سے کیا خطا ہو گئی تھی کہ زندگی خود اس کی دشمن بن گئی اور سمندر کی ریت کی طرح اس کے پاؤں غلیظ حالات کی دلدل میں دھنسنے لگے۔ یہ نوخیز لڑکی کی عمر کی لڑکی زندگی سے کس قدر مایوس تھی۔ وہ ایسی ہو گئی تھی کہ اگر کبھی کوئی خوشی بھولے سے بھی اس کی راہ میں آ جائے گی تو وہ خوشی سے ہراساں ہو جایا کرے گی۔ بچپن میں تو اس کو کبھی یہ احساس نہ ہوا تھا کہ اس کی آئندہ زندگی اتنی تلخ ہو جائے گی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کو اس کے اپنے ہی لوگوں نے یہ احساس دلا دیا کہ وہ اب کھل کر سانس بھی نہیں لے سکے گی۔ بالی عمر میں لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں، مگر رافعہ بولی، قسم ہے ابھی تو میں نے خواب دیکھنے شروع بھی نہیں کیے تھے۔ ایک شام بس میں خوش تھی، ایسے ہی بلا وجہ، اور وہ شام میں کبھی نہیں بھول سکتی جب دوپہر کے وقت گھر کے کام ختم کر کے سستانے کو بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ شام ڈھلنے کو ہی ہوئی تو وقت تھم سا گیا، سما اور بھی سہانا ہو گیا تو میرا دل خود بخود خوشی سے جھومنے لگا۔ جی چاہنے لگا کہ آنگن کے درخت میں پینگ پڑی ہوتی ہے تو میں جھولے لے لیتی۔ اپنے صحن میں کھڑی نیم کی پیڑ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ابھی تک میں نے صحن صاف کیا ہے اور یہ پتے پھر ٹہنیوں پر سے بکھر جائیں گے، کیوں نہ ان کو ایک بار پھر سے سمیٹ دوں۔ اور مجھے کوڑا کرکٹ سے بھی ہٹا آنگن بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ تبھی میں جھاڑو اٹھانے کے لیے برآمدے میں گئی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ان دنوں ہمارے گھر نیا نیا فون لگا تھا۔ اس خوشی میں کہ بھاگ کر فون اٹھا لوں، میں نے ہاتھ میں پکڑی جھاڑو پھینک دی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ بھائی چھت سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں فون اٹھانے کو کمرے میں بھاگی، شاید اس نے بھی گھنٹی کی آواز سنی۔ بھابھی گھر پر نہیں تھی۔ مجھے خود نہیں پتا کہ مجھے فون اٹھانا کیوں اچھا لگتا تھا، شاید اس لیے کہ گھر میں ایک نئی چیز آئی تھی، بس اس روز شوق کے سوا کوئی غلط بات نہ تھی۔ میں نے فون اٹھا کر ہیلو کیا۔ ادھر سے ایک مرد کی اجنبی آواز سنائی دی۔ اس نے بھی جواب میں ہیلو کہا۔ جی فرمائیے، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ جی محترمہ، تم ہی سے تو بات کرنی ہے، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ مجھ سے بات کرنی ہے؟ حالانکہ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میں کیوں اپنا نام بتاؤں؟ اس لیے کہ پھر میں بھی تم کو اپنا نام بتا دوں گا۔ کیوں بھائی نہیں بتاتی نام؟ اور مجھے تم کو جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ اچھا نام نہیں بتائی تو مت بتاؤ، مگر یہ بتا دو کہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو،
کیوں، کیا تم نے میرے پرچوں کے نمبر لگانے ہیں؟ اچھا بھائی چلو اتنا ہی بتا دو کہ تم رہتی کہاں ہو؟ کیوں، کیا تم میرے ابا کو لینے آ رہے ہو؟ خیر تو ہے، شاید تمہارا دماغ کھسک گیا ہے۔ سچ کہتی ہوں میں نے اس کو کچھ بھی نہ بتایا، بھلا میں ایک اجنبی کو اپنا نام پتہ کیوں بتا دیتی؟ میں فون بند کرنے لگی تو وہ بولا، آخری بات، پھر فون نہیں کروں گا۔ بولو آخری بات۔ یہ کہ تمہاری آواز بہت پیاری ہے، کالی کوئل جیسی۔ اس پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں ہنستے ہوئے بولی، اور تم کالے کوئے جیسے۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ میرا بھائی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھ کر پوچھا، رافعہ کس کا فون ہے اور تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں تو گھبرا ہی گئی، خوف سے پیلی پڑ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور گھبراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بھائی کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ اس نے گرج کر کہا، سچ سچ بتاؤ کس کا فون تھا اور تم کس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ آخر کون کمینہ تھا فون پر؟ وہ برس رہا تھا، بھیا کہاں نہ رانگ نمبر تھا۔ رانگ نمبر تھا تو فون بند کیوں نہیں کر دیا؟ اتنی دیر تک باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہر سوال کا جواب رانگ نمبر والے کو دینا ضروری ہوتا ہے؟ جواب دو مجھے اس بات کا بھیا، میں کوئی بری باتیں نہیں کر رہی تھی۔ کہا نانا رانگ نمبر تھا، میں بیچارگی سے بول رہی تھی۔ میرا بھائی کا غصہ بڑھنے لگا، تم ایسے نہیں بتاؤ گی۔ پھر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا صحن میں لے گیا اور دھمکیاں دینے لگا کہ جلدی بتا دو وہ کون شخص ہے، ورنہ مجھے پوچھنا آتا ہے، میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا۔ میں بالکل تیار نہ تھی، بہت زیادہ گھبرانے لگی۔ تبھی بھائی نے آؤ دیکھا نہ تھا اور لگا مجھے چولہے کے پاس پڑی لکڑی سے پیٹنے۔ میں ہراساں ہو کر چلانے لگی۔ تبھی وہ پڑوسیوں کے خوف سے باز آ گیا، لکڑی پھینک دی اور پھنکارتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد اس نے فون کو تالا لگا دیا۔ پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے مجھے شک اور شبہے کی آگ میں جلانا شروع کر دیا۔ ہر وقت اس کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت بھری رہتی۔ اب تو میں بڑے بھائی کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگتی، اس کے صحن سے، اس کے ڈر سے صحن میں بھی نہ نکلتی تھی، کھڑکی کے پاس بھی کھڑی نہیں ہوتی تھی، باہر گلی میں بھی نہیں جھانکتی تھی کہ وہ آ کر مجھے پیٹنا نہ شروع کر دے۔ اور تو اور مجھے فون سے نفرت ہو گئی۔ اس دن کے بعد پھر کبھی فون کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مجھے اب فون کی طرف دیکھنے سے بھی خوف آتا تھا۔ میری زندگی مسلسل ایک خوف کے تحت بسر ہونے لگی۔ ایسی اذیت تھی جو آہستہ آہستہ اثر کرنے والے زہر کی مانند مجھے اندر اندر سے کھا رہی تھی۔ میں اس اذیت بھرے ڈر کو ہرگز الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ابھی میں اس اذیت سے چھٹکارا نہیں پا سکی تھی کہ ایک دن غضب ہو گیا۔ بتاتی چلوں کہ میرے ماں باپ مر چکے تھے اور میں بھائی کے پاس رہتی تھی۔ اس دن میں گھر میں اکیلی تھی، بھابھی میکے گئی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے کہا، دروازہ کھولا، سمجھی شاید بھابھی آ گئی ہوگی، مگر وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، شاید کسی تنظیم سے وابستہ تھا۔ وہ چندہ مانگنے آیا تھا۔ میں نے بس اتنا ہی پوچھا کہ تم کون ہو بھائی، کہ اوپر سے میرا بھائی آ گیا۔ اس نے نوجوان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا، پھر کہا، بھاگ یہاں سے، کوئی چندہ نہیں ہے۔ میں تو فوراً کمرے میں چلی گئی۔ جانے اور کیا کچھ بھائی نے اس سے سوال جواب کیے، مجھے نہیں معلوم، لیکن آ کر بھائی میرے تو گلے ہی پڑ گئے۔ کون تھا وہ؟ سچ بتا دو، تم اس سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اس آدمی کو جانتی نہیں۔ تو پھر جب بیل پر دوڑ کر دروازے پر جاتی کیوں ہو؟ بھائی جان، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھے ہی جانا پڑتا ہے۔ جھوٹ بولتی ہو تم، پہلے بھی کتنی بار یہ چندے کے بہانے آتا رہا ہے۔ کیا اس دن تم فون پر اسی سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے لاکھ یقین دلایا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں، میں اس آدمی کو نہیں جانتی۔
یہ پہلے کبھی نہیں آیا، مگر ان کا شک دور نہ ہوا۔ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ میں صورت پس اقرار کر لوں کہ میں اس نوجوان کو پہلے سے جانتی ہوں۔ خدا جانے میرا بھائی کیا چاہتا تھا۔ ایک دن وہی نوجوان اسے پھر سے ہماری گلی میں نظر آ گیا۔ وہ اب ہمارے برابر والے دروازے کی بیل بجا رہا تھا۔ بھائی سمجھا کہ ان کو آتا دیکھ کر وہ دوسرے کمرے کی جانب چلا گیا۔ بس انہوں نے اسے جا لیا۔ بولے کمینے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیری تو میں جان لے کر چھوڑوں گا۔ جان چکا ہوں کہ تو ادھر کے چکر کیوں لگاتا ہے۔ وہ کہتا رہا کہ بھائی صاحب میں چندہ لینے آتا ہوں، آپ کی گلی کے بہت سارے گھرانے ہمارے مدرسے اور یتیم خانے کے لیے چندہ دیتے ہیں، مگر بھائی نہ مانا۔ اس سے اس کا ٹھکانہ اور نام پتہ سب لکھوا لیا اور کہا تم میرے پاس فلاں جگہ آ جانا، وہاں میرا دفتر ہے، وہاں آ کر چندہ لے جانا، لیکن خبردار جو میرے گھر کی بیل بجائی۔ اس کے بعد تو میرے بھائی نے میری زندگی ہی اجیرن کر ڈالی۔ ہر وقت کہتے کہ اب اگر اس چندے والے کو ادھر دیکھا کہ آیا ہے تو میں نہ صرف تجھ پر تیزاب پھینک کر تیری صورت بگاڑ دوں گا، اس کو بھی جان سے مار دوں گا، ورنہ تو باز آ جا تو اپنی اچھی شکل پر ہی اتراتی ہے، غیر مردوں سے عشق بازی کرتی ہے، تجھ کو گھر کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ بس میں اس خوف سے تھر تھر کانپتی رہی کہ کسی روز سوتے میں میرا بھائی مجھ پر تیزاب نہ پھینک دے اور میری صورت بگاڑ دے۔ میں تو اب صبح کی نیند سو بھی نہیں سکتی تھی۔ بھابھی بھی بھائی کو سمجھاتی تھی کہ خواہ کیوں اپنی معصوم بہن پر شک کرتے ہو، اب تو وہ اسکول بھی نہیں جاتی، سارا دن گھر میں رہتی ہے، مگر ان پر اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک دن وہ بد نصیب چندہ مانگنے والا بھائی کے پاس دفتر چلا گیا۔ اسے تو چندہ مانگنا ہی تھا کیونکہ تنظیم کی طرف سے یہ کام اسی کے سپرد تھا، مقررہ ہدف پورا کرے۔ اسے دیکھتے ہی بھائی کا پارا چڑھ گیا اور انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ نہ جانے کتنا بھاری گلدان اس کے سر پر مارا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ گلدان پیتل کا تھا۔ وہ بیچارہ دھان پانسا مصیبت کا مارا لڑکا گلدان کی چوٹ سے ہی مر گیا۔ پولیس بھائی کو گرفتار کرنے کو سرگرداں تھی، اب یہ چھپے ہوئے تھے۔ بھابھی کے بھائی نے آ کر خبر دی تو بھابھی اور میں رونے لگے۔ بس اسی رات میں خوف سے منہ اندھیرے گھر سے نکل پڑی۔ مجھے لگتا تھا کہ موقع ملتے ہی بھائی گھر آئے گا اور مجھے بھی جان سے مار دے گا۔ جب اس چندے والے پر رعایت نہیں کی تو اس کو جان سے مار دیا تو مجھے کیوں چھوڑیں گے۔ گھر سے نکل تو گئی، مگر اب خود مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں جا رہی ہوں، نہ منزل کا پتہ، نہ رستوں کی خبر۔ گشت پر پھرتے ہوئے ایک پولیس آفیسر نے مجھے پکڑ لیا اور عدالت لے آیا اور یہ مجھے دارالامان لے آئے۔ ان دنوں میں دارالامان کی انچارج تھی جب رافعہ کو وہاں لایا گیا۔ اس کی باتیں سنی تو دل خون کے آنسو رو دیا۔ جن پھولوں کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو کتنی بے دردی سے روند ڈالتے ہیں۔ ایک معصوم لڑکی کی زندگی اپنے سگے بھائی کی نفرت اور شک و شبہ کی وجہ سے اجیرن ہو گئی تھی۔ وہ اب زندگی سے مایوس نظر آتی تھی۔ گھر جو ایک لڑکی کی سب سے مضبوط پناہ گاہ ہوتا ہے، وہ اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ ٹیلی فون سے اس کو خوف آتا تھا، بھائی کی محبت پر شک کا سانپ پہرا دے رہا تھا۔ وہ مایوسی کی باڑ میں کیوں نہ گرتی۔ اس کی منزل دارالامان نہ تھی۔ جس بھائی کے گھر میں وہ رہتی تھی وہ اس کے باپ کا گھر تھا، اس گھر کی وہ بھی حصے دار تھی۔ کوئی بتائے کیا ایسی لڑکیاں عمر بھر کسی پر اعتماد کر سکتی ہیں یا پھر خوشگوار زندگی جی سکتی ہیں؟ معاشرے کے ایسے رویوں کی ذمہ داری کس پر عائد ہے؟ ان معصوم لڑکیوں پر یا ان کے سرپرستوں پر جو اپنے ذہن کی تنگی سے گھر کے آنگن تبھی تو اس قید سے گھبرا کر بھاگ نکلتی ہیں۔ تو پھر ایسی کوئی لڑکی کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کیا کبھی یہ سوچا ہے کسی نے؟ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔